وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، اور جو ہوں دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے. مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں راہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے. جو ہوں منکر قرآن اور اصحاب رسول کے، ارے میں ان منکروں کو مسلمان کہہ دوں یہ مشکل ہے. طوفانوں کے نام سن کر جو لرز اٹھتے ہوں ساحل پر، میں ان بزدلوں کو ناخدا کہہ دوں یہ مشکل ہے. واجب الاحترام، قابل عزت احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، سیاسی اور سماجی شخصیات، اسٹیج پر موجود زعماء، علماء اور مشائخ، پنڈال میں موجود غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج آپ کے شہر پونسا میں ہونے والی یہ عظیم الشان کانفرنس بڑے آب و تاب کے ساتھ منعقد ہو رہی ہے، جو اپنی آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے. آپ کے تمام ذمہ داروں کو، ضلع تحصیل کے ورکروں، ذمہ داروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس خوبصورت کانفرنس کا انعقاد کیا اور محنت کی. اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے، اذان عصر ہو چکی ہے اور نماز عصر ہم نے ادا کرنی ہے. آپ کی توجہ اگر میری طرف رہے گی تو میں کچھ ضروری اور اہم گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج جس شہر میں میں کھڑا ہوں اسے تونسا کہتے ہیں، اور یہ تونسا حضرت تونسوی کی وجہ سے آج ہی نہیں کئی زمانے سے معروف ہے. اور حضرت تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رزق کا جو حشر کیا اور اس پر دلائل کی جو وار کیے، اور رہتی دنیا تک وہ یاد رکھیں گے، بلکہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ کوئی شخص آیا تھا جس نے آ کے وہ کام کیا تھا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا. اور دنیا رفظ مرتے مرتے مر جائے گی مگر تونسوی کے دلائل کا جواب نہیں دے سکے گی انشاءاللہ. پھر تونسوی کے شاگرد رشید، چنگ کے مرد قلندر حضرت حق نواز جنگی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس انداز، جس سٹائل اور جس خوبصورتی کے ساتھ اس زمانے کا مجدد بن کر ان کا مقابلہ کیا، ان کی قیامت تک آنے والی نسلیں یاد رکھے گی کہ ایک جنگی آیا تھا جس نے تونسوی کے خوابوں کی تعبیر کی تھی. اور صرف پاکستانی نہیں، دنیا بھر کا رافضی آج جنگی کا نام سن کر تھر تھر کانپنے لگتا ہے. انشاءاللہ العزیز جب تک جنگی کا ایک کارکن بھی زندہ رہے گا، دنیا رزق پہ غلبہ اور دنیا رزق پہ ہیبت انشاءاللہ طاری رہے گی انشاءاللہ. وقت مختصر ہونے کی وجہ سے میں کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کر پا رہا، لیکن کوئی ضروری باتیں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے گوش گزار کروں، اس لیے کہ آپ اتنی بڑی کثیر تعداد میں یہاں تشریف لائے ہوئے اور جس ذوق اور شوق کے ساتھ آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں کچھ باتیں آپ سے ضروری کروں تاکہ وہ پیغام لے کر آپ جائیں اور آپ گلی گلی وہ پیغام پہنچائیں. میں ابتدائی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے مخاطب ہوں اور مجھے یہ بھی بڑی خوشی ہے
کہ آج اسٹیج پورا بھرا ہوا ہے. اسٹیج کے بائیں علیحدہ جلسہ ہے, اسٹیج کے دائیں علیحدہ جلسہ ہے. اگر اسٹیج کے پیچھے آپ چلے جائیں وہاں علیحدہ جلسہ ہے. پنڈال میں موجود دائیں بائیں مختصر علیحدہ علیحدہ ہجوم ہے, اور سامنے بیٹھا ہوا ایک مستقل بڑا ہجوم ہمارے سامنے موجود ہے. اتنی بڑی تعداد میں آپ آئیں اور آپ میں اکثریت نوجوان طبقہ ہے. میں بڑی خوشی سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوان ہماری بات کو سمجھ رہے ہیں اور ہمارا بیانیہ نوجوانوں کے دل و دماغ میں گر کر رہا ہے. اتنی بڑی تعداد کے باوجود میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں صرف آپ سے مخاطب نہیں ہوں, بلکہ آپ کی وجہ سے میں بہت آگے تک قوم سے مخاطب ہوں. اس لیے کہ میرے سامنے بیٹھا جو ایک ایک فرد ہے, میری نظر میں یہ فرد نہیں ہے, میری نظر میں ایک گھر ہے, یہ گھر نہیں ہے, ایک گھرانہ ہے, یہ فرد گھرانہ نہیں ہے, ایک قوم ہے, یہ قوم نہیں ہے, یہ ایک جہان ہے. میں گویا کہ ایک ایک فرد کے ذریعے ایک ایک گھر سے مخاطب ہوں, ایک ایک قوم سے مخاطب ہوں, ایک ایک گھرانے سے مخاطب ہوں اور ایک جہان سے مخاطب ہوں. آپ میں سے ہر فرد نے میری بات کو سننا ہے. سننے کے بعد اپنے اپنے گھر میں, اپنے گھرانے میں, اپنے علاقے میں اور اپنی قوم میں جانا ہے, اور جا کر میرا بیانیہ, میری بات, حق نواز کی بتائی باتیں آپ نے دنیا کو بتا کر انہیں بیدار کرنا ہے, باشعور کرنا ہے. وہ وقت دور نہیں جب ہر قوم باشعور ہوگی. دنیا کو ہوش کو لینے دو, ہر قوم کہے گی واہ صحابہ واہ. لیکن ذرا بھی توجہ میری ابتدا میں, آپ کی توجہ میری طرف رہے. میں ایک جملہ ابتدا میں اور عرض کر دیتا ہوں کہ لوگوں میری بات سنو, تقریر مزے لینے کے لیے مت سنو. آج عزم کر لو ہم نے تقریر مزے لینے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے سننی ہے, اور ہم عمل کرنے کی نیت سے سن رہے اور عمل کرنے کی نیت سے کر رہے. انشاءاللہ العزیز جس بیانیے کو حق نواز کا بیانیہ بنا کر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, میں نا امید نہیں ہوں, میں مایوس نہیں ہوں. نا امیدی اور مایوسی کو میں کفر سمجھتا ہوں, میں اس کی طرف بھی نہیں جانا چاہتا. میں پر امید ہوں اپنی باشعور قوم سے, میں پر امید ہوں اپنے نوجوانوں سے, میں پر امید ہوں مسلمانوں سے, میں پر امید ہوں پاکستان کے عوام سے, اس باشعور قوم سے. قوم باشعور ہو رہی ہے, ان کا شعور بیدار ہو رہا ہے. انشاءاللہ العزیز وہ وقت آنے والا ہے, چپا چپا, گلی گلی, گھر گھر, مکان مکان, ایک ایک فرد اور دروازے سے حق نواز پیدا ہوگا. حق نواز کی آواز آئے گی, حق نواز کا نعرہ لگے گا, حق نواز کی سوچ آئے گی, حق نواز کا بیانیہ جائے گا. وہ جگہ کوئی نہیں رہے گی جو حق نواز کا بیانیہ نہ ہو. حق نواز اپنے بیانیے کے ساتھ کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, کل تک زندہ رہے گا, قیامت تک زندہ رہے گا. دنیا کفر کے سینے پر پاؤں رکھ کر اپنی بات دہراتا رہے گا. دنیا نواز کے بعد سنتی رہے گی, لیکن میرے اور اپنے باشعور ہونے کا عزم کرنا ہے, ارادہ کرنا ہے, وعدہ کرنا ہے. ہم باشعور ہو کر آگے بڑھیں گے. دنیا رفس کو بتائیں گے جنگلی کے جیالے کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ. توجہ, وقت کا میں نہ رہے گا, بات سمجھ میں آ گئی. میں بہت جلدی میں اپنی بات آگے کر کے میں نے بہت اہم باتیں آپ کو کی, اگلی بات کو بھی بڑی ہے. میں آج کل لوگوں سے مخاطب ہوتا ہوں لیکن میں رسمی مخاطب نہیں ہو رہا. میں بڑی سوچ سمجھ کے بعد آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں, اور مخاطب ہوتے وقت میں اپنا کوئی جملہ ضائع نہیں کرنا چاہتا, نہ وقت ضائع کرنا چاہتا ہوں, نہ جملہ ضائع کرتا ہوں. زندگیوں کا پتہ نہیں ہے, وقت ضائع مت کیجیے, جملہ ضائع مت کیجیے. میں آپ کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں, آپ کی توجہ چاہتا ہوں, لیکن صرف آپ کی کھلی آنکھوں سے آپ کی توجہ نہیں چاہتا, آپ کے بیٹھا ہوا وجود متوجہ نہیں چاہتا. میں آپ کا دل چاہتا ہوں, دل کی توجہ چاہتا ہوں, آپ سے دل مانگتا ہوں, پوچھنا چاہتا ہوں, دو گے یا نہیں دو گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے, سب ہاتھ کھڑے کر کے. یہ کھڑے ہوئے اگر دوبارہ بیٹھ جائے تو اتنی بڑی بربادی ہوگی. لوگ بیٹوں کو کھڑا کر رہے ہیں, میں کھڑے کو بٹھا رہا ہوں. جس تک میری آواز جا رہی ہے بدنظمی مت کریں, بیٹھ جائیں. اگر آپ جہاں کھڑے ہیں وہاں پر کوئی دری نہیں ہے تو رومال بچھا لیں, کوئی بات نہیں. لیکن دیکھیں یہ مجمع جو یہاں سے وہاں تک بیٹھا ہوا ہے بہت خوبصورت لگے, آپ بھی بیٹھ جائیں. اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بیٹھ جائیں. اور ایک بات یہ بھی آپ کو بتا دوں, اس کو بھی نوٹ کر لینا, ہمارے یہاں جو کھڑا ہو جاتا ہے اس کو پھر بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ملتی. میں آپ کو بڑا کھلا بتا رہا ہوں, یہاں رش بہت ہے. یہاں رش جو کھڑا ہوتا ہے یا کنارہ کرتا ہے پھر اس کو واپسی جگہ
اس لیے آگے پیچھے ہونے کی کوشش ہے، بس اسی ہجوم میں ہی آ جاؤ، خیر اسی میں ہے، بس اسی میں آ جاؤ، خیر اسی میں۔ اور میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، ہمدردی کے طور پہ کرو، مخالفت کی وجہ سے یا طنز کی وجہ سے نہیں کر، اللہ نہ کرے میں کسی کو طنز کروں۔ میرا ایمان ہے جس نے ایک دن بھی صحابہ کی عظمت کے لیے کام کیا، میں اس کے جوتوں کو بھی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ لیکن ہجوم میں ہجوم میں اس طرف آؤ جس طرف لوگ کھڑے، اکیلا کوئی باہر کھڑا ہے یا ادھر کھڑا ہے یا ادھر کھڑا ہے، یہ اچھا بھی نہیں لگ رہا اور اس کو خود بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ میں کہہ رہا تھا مجھے کیا چاہیے، صرف دل والے بولے، بغیر دل والے نہ بولے۔ کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ دل چاہیے۔ اور کہنے والے نے مجھے کہا دل کیوں لیتے ہو؟ میں نے کہا دل والوں کے لیے لیتا ہوں۔ کسی نے کہا دل والے کون ہیں؟ میں نے کہا دل والے کون ہیں؟ جنہوں نے دل حضور کو دیا تھا۔ دے دیا آپ نے؟ جزاک اللہ، میں نے لے لیا۔ وقت نہیں ہے ورنہ اس میں بھی بڑی بحث ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اب یہاں سے کرنے لگا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب آخری رسول ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ آپ کی سیرت پوری دنیا کے لیے مثال ہے، معیار ہے۔ قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سب سے بہترین اسوہ حسنہ دنیا میں حضور کا ہے۔ حضور سے برتر اور بہتر اور اعلیٰ سیرت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آپ بہترین سیرت کا مجسمہ ہے۔ آپ کی سیرت وہی نہیں ہے جو آپ کی ذات تک رہی ہے، آپ کی سیرت وہ ہے جو سارے جہاں تک گئی ہے، اور آپ کو دنیا میں بھیجا سیرت سکھانے کے لیے تھا۔ فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ دوسری جگہ فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق کے درست کرنے کے لیے بھیجا گیا اور بنایا گیا۔ جناب آپ کو دنیا میں بھیجا اس لیے گیا آپ لوگ کے اخلاق درست کریں اور کردار کو درست کریں اور ان کی اچھی سیرت اپنائیں اور ان کی اچھی سیرت بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت بتائی بھی، سیرت سمجھائی بھی، سیرت پڑھائی بھی، سیرت سجائی بھی، سیرت چلائی بھی، سیرت لوگوں کے دلوں میں مزین بھی کی، ان کے دلوں قلوب و اذہان کو بہترین اور برتر بھی کیا، اور خوبصورت سیرت کے خوبصورت مجسمے تیار کیے، خوبصورت سیرت کے خوبصورت جسم تیار کیے، خوبصورت جسم کے خوبصورت کردار تیار کیے، خوبصورت جسم کے خوبصورت گفتار تیار کی، خوبصورت جسم کے خوبصورت اقوال و افعال اور طرز زندگی اور معیشت اور معاشرت کو تیار کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ وقت مختصر ہے، صرف اتنا کہہ رہا ہوں، جن لوگوں کو رسول اللہ نے اپنی سیرت دکھائی یا سیرت کے جلوے دکھائے یا سیرت پڑھائی یا سیرت سمجھائی یا سیرت کے گر سکھائے یا سیرت کی باتیں سکھائی، جن کو رسول نے بولنا سکھایا، چلنا سکھایا، کھانا سکھایا، پینا سکھایا، اٹھنا سکھایا، بیٹھنا سکھایا، چلنا سکھایا، جن کو قرآن سکھایا، جن کو دین سکھایا، جن کو کلمہ سکھایا، جن کو نماز سکھائی، جن کو روزہ سکھایا، جن کو حج سکھایا، جن کو جہاد سکھایا، جن کو مطاف میں جانا سکھایا، بیت اللہ میں جانا سکھایا، صفا مروہ پہ چڑھنا سکھایا، جس کو بیٹھ کے کھانا سکھایا، جن کو پانی پینا سکھایا، جس کو نشیب و فراز سکھائے، جن کو نکاح کرنا سکھایا، جن کو بات کرنا سکھایا، جن کو گفتگو کرنا سکھایا، جن کو ساتھ چلنا سکھایا، جن کو مزاج سکھائے، جن کو طبیعت سکھائی، جن کو طریقت سکھائی، جن کو صداقت سکھائی، جن کو دیانت سکھائی، جن کو امانت سکھائی، جن کو شرافت سکھائی، جن کو حیا سکھائی، جن کو وفا سکھائی، جن کو جرأت سکھائی، جن کو بہادری سکھائی، جن کو ہمت سکھائی، جن کو دلیری سکھائی، جن کو صفوں میں کھڑا کیا، جن کو سجدوں میں لے کر گئے، جن کو قیام میں لے کر گئے، جن کو رکوع میں لے کر گئے، جن کو میدان میں لے کر گئے، جن کو اشاروں میں لے کر گئے، جن کے ہاتھوں میں تلواریں دے دی، جن کے ہاتھوں میں تیریں دے دیے، جن کو گھوڑوں پہ بٹھا دیا، جن کو صفے بنوا دی، جن کو کھڑا کر دیا، جنہیں دنیا میں محسوس بنا دیا، جنہیں ساتھی بنا دیا، جنہیں رفیق بنا دیا، جنہیں غلام بنا دیا، جنہیں سسر بنا دیا، جنہیں داماد بنا دیا، جنہیں پیارا بنایا، جنہیں قریب کیا، جن کے ہاتھ، جن کو اپنے ہاتھوں میں ہاتھ جن کا لے لیا، جن کے سینے سے سینہ لگا لیا، جن کی پیشانیوں میں بوسے دے دیے، جن کے گھروں میں جا کے کھانے کھا لیے، جن کی دعوت میں چلے گئے، جن کے جنازے پڑھائے، جن کی نکاح پڑھائے، جن کے گھروں میں گئے، جس پہ نماز رکھے، جس پہ عادات بنائی، جس پہ رسمیں ڈالی، جس پہ سنتیں ڈالی، جن پہ طریقے ڈالے، جنہیں پڑھایا، جنہیں بنایا، جسے چڑھایا، جنہیں اپنے پاس بلایا، جن کی تربیت کی، یتلو علیہم آیاتی، جن پر قرآن پڑھا، وَیُزَکِّیہِم، جن کا تزکیہ نفس کرا،
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ جنہیں قرآن پڑھایا، جنہیں صفحہ میں چبوترے میں بچھایا، جنہیں اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا، جنہیں اپنے ہاتھوں سے کھجوریں کھلائی، جنہیں اپنے ساتھ چلایا، جن کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، جنہیں لے کر بیت اللہ میں چلے گئے، جنہیں لے کر جناب مکہ میں چلے گئے، جنہیں لے کر مدینہ میں چلے گئے، جن سے مل کر مسجد نبوی کو بنایا، جنہیں مسجد نبوی میں کھڑا کر کے جنہیں نوازی بنایا، جنہیں ساتھ کھڑا کیا، جنہیں پیچھے کھڑا کر کے خود امام بن گئے، جنہیں شاگرد بن کے بنا کے خود استاد بن گئے، جنہیں مرید بنا کے خود پیر بن گئے، جنہیں سپاہی بنا کے خود سالار بن گئے، جنہیں غلام بنا کے خود آقا بن گئے، جنہیں امتی بنا کے خود نبی بن گئے، جنہیں اعلیٰ مقام پہ پہنچا دیا، جنہیں بلند مرتبے پہ پہنچا دیا، جن کو عزتوں سے نواز دیا، جن کو عزتوں سے نواز دیا، جنہیں پیارا کہہ دیا، جنہیں جنتی کہہ دیا، جنہیں عظیم کہہ دیا، جنہیں برتر کہہ دیا، جنہیں بالا کہہ دیا، جن کی تعریف کر دی، جن کی توصیف کر دی، جن کی توصیف کر دی، جن کی تائید کر دی، جنہیں ساتھ کھڑا کر کے ان کی حمایت کا اظہار کر دیا، جنہیں ساتھ کھڑا کر کے بلند کرا دیا، جن کی تعریف خدا سے کروا کر مومنون کہوا دیا، مفلحون کہوا دیا، متقون کہوا دیا، فائزون کہوا دیا، راکعون کہوا دیا، سجدہ کہوا دیا، قائمون کہوا دیا، صادقون کہوا دیا، صدیقون کہوا دیا، جنہیں بلندی کے اس درجے پر لے گئے کہ رب سے رضی اللہ کہوا دیا، رضوانوں کہوا دیا، جنہیں وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ حُسْنًا کہوا دیا، جنہیں سیرت کے سانچے میں ایسا ڈال دیا، جنہیں سیرت کے سانچے میں ایسا سجا دیا، جنہیں سیرت کے سانچے میں ایسا مزین کر دیا، ایسا بہترین کر دیا کہ جنہیں خدا نے کہا یہ تیری سیرت کے سانچے میں ڈل گئے ہیں، مکمل ہو گئے ہیں، کامل ہو گئے ہیں، پورے ہو گئے ہیں، بہترین ہو گئے ہیں، اعلیٰ ہو گئے ہیں، رب کو ان پہ پیار آ گیا ہے، محبت آ گئی ہے، ان کی رب سے عقیدت، رب کی ان سے محبت، ان کی رب سے محبت، رب کی ان سے محبت، یہ تیرے ہو گئے، یہ میرے ہو گئے، یہ میرے ہو گئے، یہ تیرے ہو گئے، تیرے میرے ہو گئے، میرے تیرے ہو گئے، تیرے میرے ہو گئے، میرے تیرے ہو گئے، یہ تیرے ہو گئے، میں تیرے تیرے ہو گئے، یہ میرے ہو گئے، یہ میرے ہو گئے، یہ تیرے ہو گئے، یہ تجھ پہ، یہ مجھ پہ، یہ تجھ پہ، یہ مجھ پہ، یہ قربان ہو گئے، یہ فدا ہو گئے، یہ برتر ہو گئے، یہ محتم ہو گئے، مضبوط ہو گئے، ربا یہ کیا ہو گئے، آقا کی تعریف کے بعد یہ کیا ہو گئے، کہ یہ دلیل بن گئے، یہ تصویر بن گئے، یہ تصور بن گئے، مجسم بن گئے، معلم بن گئے، مدرس بن گئے، محکم بن گئے، حاکم بن گئے، حکمران بن گئے، دائی بن گئے، مبلغ بن گئے، استاذ بن گئے، ساتھی بن گئے، قرآن بن گئے، استاذ بن گئے، حاکم بن گئے، سالار بن گئے، صبح سالار بن گئے، چمکدار بن گئے، نظارے بن گئے، پیارے بن گئے، سیارے بن گئے، تمہارے بن گئے، ہمارے بن گئے، نقش بن گئے، بنیاد بن گئے، آواز بن گئے، عزت بن گئے، جلال بن گئے، جمال بن گئے، قدرت بن گئے، اقلت بن گئے، ولایت بن گئے، قرآن بن گئے، آیاتیں بن گئے، تلاوتیں بن گئے، سجدے بن گئے، رکوع بن گئے، ایمان بن گئے، عقیدہ بن گئے، نظریہ بن گئے، سوچ بن گئے، فکر بن گئے، فلسفے بن گئے، جذبے بن گئے، خیالات بن گئے، تصورات بن گئے، جذبات بن گئے، خوبیاں بن گئے، بلائیاں بن گئے، نیکیاں بن گئے، عزتیں بن گئے، عظمتیں بن گئے، شرافتیں بن گئے، پوچھنے والا پوچھتے، سب ایک کچھ بنے، کیا بن گئے، کیا بن گئے میں نے کہا، یہ مل کر صحابہ، 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 اللہ اللہ اکبر میرے پاس وقت کم ہے، میرے ایک جھلک دکھائیے، مجھے خطرہ ہے اگر میرے ایک جھلک اور دکھائی تو آپ اسٹیج پہ انگلی نہیں چھوڑ۔ جذبات قابو میں رکھے، میری بات سمجھ، میں وقت ضائع کر دوں، میں نے آپ سے دل لیے، مجھے صفائی کرنے دو، مجھے اس میں محبت کرنے دو، آپ جب کر جاؤ گے آپ کا دل دل نہیں رہے گا، کہنے والے نے کہا کیا بن جائے گا، میں نے کہا یہ صحابہ کی محبت کا گھر بن جائے گا انشاءاللہ۔ تشریف رکھیں، جزاک اللہ، جب بھی اٹھے تو بیٹھے ضرور، اور میں حیران ہوں
ड्रोन उस वक्त चलता है जब मैं बोलता हूँ, जब ये बोलते हैं ड्रोन चुप हो जाता है। वही सहाबत मैं भी समझता हूँ, सोशल मीडिया की दुनिया में समझता हूँ ये कब चलना चाहिए, जब लोग खड़े हो जाए, बाबा करें, हाथ उठाएं, मुक्के बने, तब ड्रोन चले तो मजा है। मेरी बात समझो, देखो आप इतनी तादाद में अगर आज आपको कुर्सियां लगाते तो आप रोड से पार होते। हमारे यहाँ तो एक कुर्सी की जगह 5 लोग बैठे, 4 लोग पहले की जगह एक बीच वाला। हुजूर सीरत सिखाने आए थे, क्या सिखाने आए थे? भाई बैठ जाए यार, बैठ जाए, मुझे दोबारा ना कहना पड़े बैठ जाए। मैं हैरान हूँ, बुजुर्ग भी खड़े, अपना मत गजब पीछे बोल रहा। सांगी बैठ जब आप जब खड़े हो तो पता चलता है मजमा यही तक है, बैठ के पता चलता है बहुत पीछे तक है। बैठ जाओ, जज़ाकल्लाह। पता नहीं आपको बैठने में क्या नीचे कांटे चढ़ने तो नहीं है। अभी अगर जो नहीं बैठता मैं समझूं कि इसके नीचे कांटे। इसके बाद मैं कुछ और कहूँगा। अरे साहब भाई बिनो कह तिगाल सुनो, खैर जमीन ने मिलने वाला। हमें नहीं कहा बैठने के लिए, करीब वालों को। हाँ चल कह मैं दूर वालों को कह रहा हूँ बैठ जाओ। हुजूर ने सीरत सिखाई या नहीं सिखाई, बताई या नहीं बताई, कुरान पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, कलमा दिया या नहीं दिया, नमाज सिखाई या नहीं सिखाई, रोजा सिखाया या नहीं सिखाया, रोजा रख कर बताया या नहीं बताया, हुजूर के साथ लोगों ने रोजे रखे या नहीं रखे,